اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 20 صفر یوم اربعین چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے اعمال کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اس کے اعمال میں بہت فضیلت ہے۔ اس روز میں محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا، درود بھیجنا اور قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرنا، صدقہ دینا، زیارت وارثہ کا پڑھنا، اور بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے زیارت اربعین کی تلاوت کرنا۔ یہاں تک کہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں پر علامات تشیع بتائی ہیں، ان علامات تشیع میں سے ایک علامت جو شیعہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 20 صفر کو زیارت اربعین کی تلاوت کرتا ہے۔ اس روز حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے جانا، مولا کو سلام پیش کرنے کے لیے جانا، اس روز جو شخص مولا کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، پروردگار اس کے ہر قدم پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، نوحہ پڑھنا، غمگین رہنا، یہ تمام چیزیں اعمال اربعین میں شمار کی جاتی ہیں۔ اور بالخصوص اس روز اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کی دعا مانگنا اور دعا کرنا کہ مولا جل ظہور فرمائیں اور قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں۔ اسی طریقے سے جو طبقات ہیں جو اس معاملے میں شریک ہیں، ان کے دو حصے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جلوس میں شرکت کرتے ہیں، مشی کرتے ہوئے اپنے علاقوں، اپنے دیہاتوں، اپنے قصبوں سے مرکزی جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں، اور کچھ افراد وہ ہیں جو ان کی خدمت میں مامور ہوتے ہیں، جو تبرک اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے پانی کا خیال رکھتے ہیں۔ سب کو مل کر یہ چاہیے کہ اس طریقے سے تمام معاملات میں شرکت کریں اور اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ آج کا روز ایسا روز ہے کہ دنیا کو بتا دیں کہ ہم لوگ جسے تشیع کہا جاتا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی گفتار کیسی ہوتی ہے، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، یہ اخلاق کی طور پر کتنے بلند ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا اظہار کرنا ہے، ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ جہاں سے گزریں امن کا پیغام دیتے ہوئے گزریں۔ جو تبرک اور نیاز کا اہتمام کرنے کی جو مقامات ہیں ان کو صاف رکھنا، نظم و ضبط کا خیال رکھنا، رستے میں گندگی نہ پھیلے ہماری وجہ سے، اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا، یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ ہم ترجمان مشن امام حسین علیہ السلام بن کے آج کے دن 20 صفر کے دن اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی خاطر گھروں سے پیدل سفر کرتے ہوئے مرکزی جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھنا، اور یہاں پہ اپنے جوانوں کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ جب قافلوں کی صورت میں گھروں سے نکلتے ہیں، گلیوں سے نکلتے ہیں، اپنے محلوں سے نکلتے ہیں، تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا سپاہی بن کے، جناب قاسم علیہ السلام کا سپاہی بن کے، مولا عباس علمدار علیہ السلام کا سپاہی بن کے نکلیں کہ آپ کے کردار میں بھی حیا نظر آئے، آپ کے لباس میں بھی حیا نظر آئے، آپ کی نگاہوں میں بھی حیا نظر آئے، کہ پتہ چلے کہ جب علی والے چلتے ہیں تو ان کی علی والوں کی بیٹیاں کیسے چلتی ہیں، علی والوں کے بیٹے کیسے چلتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سفر میں ایسی خواتین اور مستورات بھی شامل ہوتی ہیں جو پورا سال اپنے گھروں سے کوئی طولانی سفر کے لیے نہیں نکلتی۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محرم و غیر محرم کا خیال کرتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے
इस सफ़र को मुकम्मल किया जाए और सही मानों में तर्जुमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन के तर्जुमान बनकर ये 20 सफ़र का दिन गुजारा जाए। परवरदिगार से दुआ है कि जहाँ जहाँ से भी मोमिनीन अपने घरों से, अपने इलाकों से निकल रहे हैं, हर जगह के, हर रस्ते के, हर मोमिन को परवरदिगार अपनी अमान अता फरमाए। हर जुलूस अज़ा को, हर तबर्रुक और न्याज वाले मकाम को परवरदिगार खसूसी अपने फजल व करम से उनमें बरकत अता फरमाए और परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। और परवरदिगारा खसूसी दुआ है कि हमारे वक्त के इमाम का जल्द ज़हूर फरमा, हम सब को उनके अवान व अंसार में शामिल होकर कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगारा हम सब को सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।